نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان اشکر لی ولوالدیک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا بے حساب فضل اور احسان ہے کہ جس رب کریم نے چند لمحے جمعۃ المبارک کی عظیم روحانی ایمانی کیفیتوں کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کے جمعۃ المبارک کو ہمارے لیے دنیا میں، قبر میں، آخرت میں نجات اور کامیابی کا سبب بنائے۔ سامعین محترم، آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم اور بڑا ایمان افروز اور ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کی نجات کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بہت ساری ذمہ داریوں سے اور بہت ساری ذمہ داریاں عائد فرمائی ہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، وہ ذمہ داریوں کے نیچے دب جاتا ہے۔ اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا دیکھنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، یہاں تک کہ اس کا سوچنا بھی شریعت کے دائرے میں آ جاتا۔ اہل ایمان کلمہ کو اپنی مرضی سے سوچ بھی نہیں سکتا، دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، اپنی مرضی سے وہ کھا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے پی نہیں سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ پینے کا حکم نہیں دیا، پینے سے منع کیا ہے، کھانے سے منع کیا ہے شریعت نے، نہیں، کھانے سے منع نہیں کرتی شریعت۔ اسلام ہمیں سونے کا حکم بھی دیتا ہے، سونے کی اجازت بھی دیتا ہے، کھانے کی اجازت بھی دیتا ہے، پینے کی اجازت بھی دیتا ہے، آرام کرنے کی اجازت بھی دیتا ہے۔ فطری سارے تقاضے جو ہیں وہ پورے کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام چاہتا ہے کہ انسان کھائے گا تیرے جسم کو تقویت ملے گی، پیے گا تیرے جسم کو تر و تازگی ملے گی۔ تو کیوں نہ ہو کہ تیرا پینا، تیرا کھانا ہے تو تیرے جسمانی فزیکلی منافع کے لیے، لیکن اگر وہ کھانا پینا میری مرضی کے مطابق، میرے مرضی کے تحت کر دے تو تیرے کھانے کو بھی ثواب بنا دوں گا، تیرے پینے کو بھی ثواب بنا دوں گا، تیرا اٹھنا بھی ثواب والا ہو جائے گا، تیرا بیٹھنا بھی باعث ثواب ہو جائے گا، باعث اجر ہو جائے گا، تیرے کھانے کا بھی اجر دوں گا، کھا تو رہا ہے، تیرے جسم کو فائدہ مل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تجھے اجر بھی دوں۔ تو یار کھانا تو ویسے ہی ہے، پینا تو ویسے ہی ہے، کیوں نہ ہو کہ اس کا اجر ہی لے لیں۔ اسی طرح بندے کے اندر اللہ نے فطری تقاضا رکھا ہے محبت کرنے کا، فطری تقاضا ہے محبت کرنا۔ انسان دیکھنا، انسان انس سے بھی بنا ہے۔ انسان کے دو معنی ہیں، انسان کا ایک معنی ہے بھولنا، ایک معنی ہے محبت۔ اگر اس کا مادہ ہے بھولنا تو پھر انسان بھولنے والا، انسان کی فطرت میں بھولنا رکھ دی۔ اگر اس کا مادہ بنائیں کہ وہ محبت ہے تو انسان کے اندر فطری محبت بھی ہے، انسان چاہتا بھی ہے، اولاد سے محبت کرتا ہے، والدین سے محبت کرتا ہے، بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، باقی بہن بھائیوں سے، دوستوں سے، احباب سے محبت کرتا ہے، ہم جن سے پیار ہے انسان کو۔ لیکن وہ محبت تو ہے فطرت میں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ تو ہے تیری فطرت، محبت کرنا تیری فطرت میں ہے، اس کو تو بدل ہی نہیں سکتا، محبت کرنی ہے تو فطرت ہے۔
تو کیوں نہ ہو کہ اسی محبت کو بھی تم میری مرضی کے تحت کر، اسی چاہت کو میری مرضی کے مطابق کر دے۔ فرمایا محبت تو کر رہا ہوگا میری رضا سمجھ کر، اس کا تجھے اجر بھی دوں، تیری فطرت کے تقاضے بھی پورے ہوئے ہوں گے اور ساتھ اس کا تو اجر بھی لے رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی ذمہ داریاں عطا کی ہیں، جتنی محبتیں عطا کی ہیں، اور جتنے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اس کو رہنے کے لیے ایک مجازی سہارے عطا کیے ہیں، اس میں سب سے زیادہ بڑی نعمت جو ہے وہ والدین۔ بہت ساری نعمتیں ہیں، اولاد کی شکل میں نعمتیں ہیں، دولت کی شکل میں نعمتیں ہیں، جسم کے اعضاء کی شکل میں نعمتیں ہیں، باقی بیوی بچوں کی شکل میں نعمتیں ہیں، اس ہزارہا نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن ان سب نعمتوں کا محور اور مرکز دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، اللہ اس کے رسول کی ذات تو ہے، لیکن اللہ رسول کے بعد اگر کوئی نعمت عظمیٰ ہے کائنات انسانی میں تو وہ والدین، اور اللہ نے نعمتوں سے بڑھ کر جو نعمت دی وہ والدین عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سہارے عطا فرمائے، ہمیں اولاد کا سہارا ہے، ہمیں اپنے بھائیوں کا سہارا ہے، ہمیں اپنے دوستوں کا سہارا ہوتا ہے، بندے کو بڑے سہارے دیے ہیں، بندہ اپنے سہارے بناتا ہے، تلاش کرتا ہے، لیکن ان سب سہاروں میں سے اگر کوئی سہارا اعلیٰ سہارا ہے تو وہ والد کا سہارا ہے، جو آج کی گفتگو کا موضوع بھی ہے۔ والد کا مقام، والد کی عظمت اور والد کی شان کیا ہے، انشاءاللہ اسی کو آج ہم ذکر کرتے ہیں، اور اگلے جمعے پھر ہم والدہ کی شان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ علیحدہ علیحدہ شانیں ہم ذکر کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، ہمیں بھی تمیز ہو جائے کہ والد کا اپنا مقام ہے اور والدہ کا اپنا مقام ہے۔ باپ اپنی عظمت رکھتا ہے، ماں اپنی عظمت رکھتی ہے، تو علیحدہ علیحدہ ان کے حقوق کو بھی ذکر کرتے ہیں، ان کے شانوں کو بھی ذکر کرتے ہیں، تاکہ جب ہم والد اور والدہ کا علیحدہ علیحدہ ہمیں ان کی شانیں اور عظمتوں کا پتہ چل جائے تو پھر ہم سے کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اور یہ وہ ایک یوں رکھ لیں کہ ایک وہ شریعت کی حدود ہیں، اگر ان حدود میں تھوڑی سی بھی اونچ نیچ ہو گئی بندے کے سارے اعمال ختم ہو جائیں، بندہ جنتی ہو کر بھی جہنمی بن جائے، نمازیں پڑھ کے بھی جہنم میں جائے، روزے رکھ کر بھی جہنم میں، تھوڑا سا معاملہ کم ہو گئی، تھوڑی سی خدمت کم ہو گئی، تھوڑی سی ناراضگی آ گئی، ناراضگی والد کی سوچ، والد کے خیالات کے برعکس ہم نے سوچ لیا تو اس کا بھی مواخذہ ہوگا قیامت کے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جتنے سہارے دیے نا، والد کے سہارے کو، یہ وہ سہارا ہے کہ آپ اگر کسی شیلٹرم ہاؤس میں چلے جائیں، کسی محفوظ اور محصور قلعوں میں چلے جائیں جس میں آپ سمجھتے ہوں کہ یہاں ہماری ہر تکلیف، ہر اذیت سے حفاظت ہوگی، تو اللہ کی عزت کی قسم اب محفوظ کسی قلعوں میں چلے جائیں تو اتنی حفاظت آپ کو کہیں نہیں ملے گی جتنا اللہ نے حفاظت والد کی شفقت میں رکھی ہے، والد کے سائے میں رکھی۔ شجر سایہ دار درخت ہو نا، بہت بڑا سایہ ہو درخت کا، آپ جس کو سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑا سایہ دار درخت ہے، اتنی راحت اور سکون کسی سایہ دار درخت میں نہیں ملے گا جتنی راحت اور سکون بندے کو اپنے باپ کے سائے میں رہ کر ملے گی۔ سمندر اپنی گہرائیوں کے باوجود وسعت کم کر سکتا ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم والد کی شفقت کی وسعت الفاظ میں بیان ہی نہیں ہو سکتی، والد کی شفقت کو الفاظ بیان ہی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ شفقتیں ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اور اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، والد کی محبت تو والد کی محبت ہے نا، والد کی شفقت تو والد کی شفقت ہے، لیکن والد کا جو روب ہے نا، والد کا روب بندے کو کہیں سے کہیں لے جاتا۔ روب ایک طرف رکھ دیں، والد کی جو جھنک ہے نا، جھنک، والد کی جھنک بھی بندے کو عرش پہ پہنچا دیتی، تخت پہ بٹھا دیتی ہے۔ حضرت امام مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فقہ کے امام ہے، فقہ مالکی کے امام ہے، فقہ کے امام ہے، بہت بڑے، جنہوں نے پوری زندگی مصطفیٰ کے دین کے لیے خرچ کی، اور لاکھوں کی تعداد میں آپ کے شاگرد موجود ہیں۔ فقہ مالکی کے امام حضرت امام مالک کو باپ کی ایک جھنک نے امام بنا دی۔ آپ نے سوال پوچھا دونوں بیٹوں سے، ایک حضرت امام مالک کے بھائی تھے، ایک آپ تھے، تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں میرے بھائی کو سوال کا جواب آ گیا، مجھے نہ آیا، والد نے جھنک دی، فرمایا کہ مالک وہ تو اتنا نکما ہے، تو اتنا جاہل ہے، پڑھائی سے کوئی تعلق، سارا دن کبوتروں کے پیچھے بھاگتا، سارا دن کھیلتا رہتا ہے، تمہیں پڑھائی سے کوئی غرض نہیں ہے، تجھے سوال کا جواب ہی نہیں آیا، اتنا جاہل ہے۔ فرمایا کہ دل میں اتنی تکلیف ہوئی اور اتنا رنجیدہ ہوا، اتنی اذیت ملی، اتنا نادم ہوا کہ آج مالک تو بھی پڑھتا، آج تیرے والد کو یہ دکھ تو نہ ہوتا نا۔ فرمایا ایک جھنک نے، باپ کی ایک جھنک نے، امام مالک فرماتے ہیں گھر چھوڑ دیا۔ فرمایا جب تک اپنے والد کے اس دکھی دل کو خوش نہیں کروں گا اس وقت تک میں گھر نہیں ہوں۔ نکل گئے اور 7-8 سال تک تعلیم حاصل کر دی، رشتہ داروں کو نہیں ملے، بہن بھائیوں کو نہیں ملے، پڑھتے رہے، حتیٰ کہ امام ہرمز کے پاس جب آپ پڑھتے تھے نا، آپ امام ہرمز اپنے استاد کے بچوں کو ٹافیاں دیتے تھے اور اسے ٹافیاں دے کے باہر کھڑا کر دیتے تھے کہ میں سبق پڑھ رہا ہوں استاد صاحب کے پاس، اگر کوئی مسئلہ پوچھنے، حدیث پوچھنے، کوئی امام کو ملنے آئے استاد صاحب کو، آپ نے یہ ٹافیاں اس لیے دے رہا ہوں، آپ نے کہنا ہے کہ ابا جان مصروف، میری تعلیم میں کوئی فرق نہ آئے۔ کیوں؟ امام مالک فرمایا کہ میں نے ابے کو راضی کر، والد کا دل دکھا تھا، والد کا دل دکھا تھا۔ میں آج طالب علموں کو بھی یہی کہتا ہوں، یار آپ پڑھ رہے ہیں مدرسے میں، کبھی سوچیں کہ آپ اپنے والد کے اندر، اپنے والد کے سینے کو چیر کر تو دیکھیں، آپ کے لیے کتنی امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی خواہش کیا ہے کہ میرا بیٹا کیا بنے گا، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک والد کی جھنک نے وقت کا امام بنا دیا، وقت کا امام بنا دیا۔ مدینے سے پوری زندگی نہیں نکلے باپ۔ کسی نے کہا کیوں نکلے؟ ایک حج کرنے گئے، دوسرا حج کرنے نہیں گئے۔ کسی نے کہا حضرت یہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے، آپ ہر سال حج کر سکتے ہیں، امام ہے وقت کے، سواریاں بھی ہیں، پیسہ بھی ہے۔ فرمایا یار بس حج فرض ادا کر دیا ہے نا، تو اب سوچتا ہوں کہ اگر مدینے سے نکلوں موت آ جائے، مصطفیٰ کے مدینے سے محروم کیوں ہو جاؤں۔ یہ مقام کس نے دیا؟ والد کی ایک جھنک۔ تو عزیزان محترم، والد کی جھنک بھی بہت بڑا خزانہ ہے، والد کی محبت بھی بہت بڑا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو شان بیان کی ہے نا والد کی، وہ سماعت فرمائے۔ فرمایا انشکر لی والدیک، فرمایا اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اب یہاں قابل توجہ ہے یہ آیت کریمہ کہ والدین کا شکر ادا کرو۔ شکر ہوتا ہے نعمت کے ملنے پر۔ شکر کب واجب ہوتا ہے؟ جب آپ کو نعمت مل جائے۔ نعمت کے ملنے پر شکر ہے، تو نعمتیں تو اللہ دیتا ہے۔ والدین کون سی نعمت دیتے ہیں؟ والدین کو جو بھی ملا ہے رب سے ملا ہے، تو شکر تو اللہ کا کرنا چاہیے۔ انشکر لی والدیک، اللہ فرماتا ہے میرا شکر بھی ادا کرو، میرے شکر کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرو۔ مولا کیوں شکر ادا کریں؟ فرمایا نعمت میں دیتا ہوں، لیکن سب سے بڑی نعمت جو اولاد ہے نا، اولاد سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ فرمایا اس نعمت کا جو ذریعہ میں نے بنایا ہے وہ والدین کو بنایا ہے۔ تو اس حوالے سے پتہ چلا کہ اگر کوئی نعمت والدین دے دیں، نعمت کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہوگی تو وہ نعمت حقیقی طور پر نسبت ہوگی اللہ کی طرف، کہ حقیقی مالک کون ہے نعمت دینے والا۔ اگر نعمت کی نسبت کسی مخلوق کی طرف ہوگی، حالانکہ نعمتیں اللہ دیتا ہے، مخلوق نعمت نہیں دیتے، لیکن نعمت کی اگر نسبت مخلوق کی طرف ہو تو معنی بدل جائے گا۔ اللہ کی طرف کسی نعمت کی نسبت ہو تو معنی اور ہوگا، بندے اور مخلوق کی طرف نعمت کی نسبت ہو تو معنی
اور ہوگا اللہ کی طرف نسبت ہوگی نعمت کی تو اس کا معنی ہوگا حقیقی طور پر نعمتوں کا مالک اللہ ہے، وہ ذاتی نعمتیں ہیں، وہ ذاتی احسان ہے اس کا، اس لیے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر مخلوق کی طرف وہ نعمتوں کی نسبت فرماتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے ان کو اپنی عطا سے دیا ہے، مجازی نعمتوں کا مالک یہ ہے، وہ مجازی نعمتوں کا مالک ہوگا۔ لیکن دیکھیں کہ اب اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذریعہ والدین کو بنایا ہے، فرمایا چاہے وہ میری ذاتی نعمت تھی، حقیقی مالک میں تھا، لیکن اس کی نعمت کا ظہور جو ہے یہ بنے ہیں، لہٰذا اس لیے میں رب حکم دیتا ہوں میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرو، میرا شکر بھی ادا کرو اور والدین کا شکر بھی ادا کرو۔ والدین میں سے دو نفوس قدسیہ ہیں، دو ذاتیں، ایک باپ ہے اور ایک ماں ہے۔ باپ اور ماں یہ علیحدہ اپنا اپنا مقام رکھتے ہیں، باپ اپنی شان ہے، ماں کی اپنی شان ہے، باپ کے اپنے حقوق ہیں، ماں کے اپنے حقوق ہیں، باپ کا ادب علیحدہ ہے، ماں کا ادب علیحدہ ہے، باپ کی خدمت کے احکام الگ ہیں اور ماں کی خدمت کے احکام الگ ہیں۔ اگر آپس میں ٹکرا جائیں تو ان کو پھر بچوں کے لیے حکم الگ الگ دیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم چند لمحے باپ کی شان کے حوالے سے گزارشات کرتے ہیں، پھر اگلے جمعے پر ہم والدہ کی شان کے متعلق باتیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو تعلیمات عطا فرمائی، فرمایا سب سے بڑھ کر اس کائنات میں اللہ رسول کے بعد جو تمہیں ادب کا حکم دیا جا رہا ہے وہ تمہارا باپ ہے۔ استاد کا ادب بھی لازم ہے، پیر کا ادب بھی لازم ہے۔ کیوں ادب لازم ہے؟ وہ ہمیں دین سکھاتے ہیں، وہ ہمیں رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتے ہیں، اس لیے ان کا ادب کرتے ہیں۔ اگر کوئی پیر نہ کرے، شریعت کی طرف بلائے نہ اور پیر میں شریعت ہی نظر نہ آئے تو یاد رکھیں میری بات، اس کا حکم اور اس کا ادب جو ہے نا وہ فرض اور واجب اور ضروری نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے تو آپ اس کی بے ادبی تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا ادب کرتے رہیں اور اس کے پیچھے لگے رہیں، اس کے اندر شریعت نہیں ہے۔ جو ہمیں پابند کرتی ہے نا شریعت پیر کا ادب کرنے کے لیے، جو شریعت ہمیں پابند کرتی ہے استاد کا ادب کرنے کے لیے، وہ کیا ذریعہ ہے، وہ مین سبب کیا ہے؟ وہ ہے شریعت، وہ اللہ رسول کا راستہ، وہ اللہ رسول کی طرف ہدایت، اللہ رسول کی طرف ہمیں رہنمائی کرنا۔ اگر وہ نہ ہو تو وہ جو شرط تھی وہ ختم ہو گئی، تو لہٰذا نہ وہ استاد رہا نہ وہ پیر رہا۔ سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ چلو سال ہی دیں، نہیں آئی تو نہ وہ استاد رہا نہ وہ پیر رہا۔ استاد کا ادب کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ ہمیں شریعت دیتا ہے، اسی لیے ہم استاد کا ادب کیوں کرتے ہیں۔ اور یہاں حکم بھی سن لیں کہ اگر وہ استاد جو ہمیں شریعت کی طرف بلا رہا ہے، دین کی تبلیغ کر رہا ہے، دین کی تعلیم دے رہا ہے، شریعت سکھا رہا ہے، وہ اور باپ آگے ہیں تو شریعت کہتی ہے پہلے استاد کا ادب کرے۔ کیوں؟ وہ اللہ کے قریب تمہیں کر رہا ہے، وہ اللہ کے تمہیں قریب کر رہا ہے۔ اگر آپ کا والد آپ کو شریعت کی طرف بلا رہا ہے، آپ کا والد آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر رہا ہے، دین کا راستہ بھی دکھا رہا ہے، رہبری بھی کر رہا ہے، وہ آپ کا جو والد ہے وہ آپ کا مرشد بھی ہے، پیر بھی ہے، استاد بھی ہے اور والد بھی ہے۔ اب کتنے ادب کٹھے ہو گئے؟ 4 ادب کٹھے ہو، 3 ادب کٹھے ہو گئے۔ پیر والا ادب بھی کرنا ہے، استاد والا ادب بھی کرنا ہے، جو اللہ نے مقام دیا ہے والد ہونے کا وہ بھی ادب ہم نے باپ کا کرنا۔ اب ایمان سے بتائیں کون ادب کر رہا ہے؟ پیر گھر میں ہے یار، ہم مارے پھر رہے ہیں، کوئی ہمیں تویز دے دے، ہمارے حالات صحیح ہو جائیں، ہماری تجارت صحیح ہو جائے، ہمارا روزی کا سلسلہ چل پڑے، جو گھر میں پیر بیٹھا ہے اس کا کیا کیا؟ اور یاد رکھیں میری بات کہ پیر شاگرد اپنے مرید کے لیے دعا کرے نا، امید ہے کہ اللہ قبول کرے گا، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ قبول کرے گا، ضرور کرے گا، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک ہی گارنٹی نہیں ہے کہ بس
ادھر پیر دعا کرے گا اپنے مرید کے لیے وہ قبول ہو جائے گی، یہ بھی کوئی گارنٹی رد بھی ہو سکتی ہے، قبول بھی ہو سکتی ہے، رد بھی ہو سکتی ہے۔ استاد شاگرد کے حق میں دعا کرے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ضروری قبول ہوگی، رد بھی ہو سکتی ہے، قبول بھی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں میری بات، اگر والد نے رو کے اپنے بیٹے کے حق میں دعا کر دی، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنا نظام بدل سکتا ہوں، والد کی دعا کا اولاد کے حق میں نہیں بدل سکتا۔ بڑا پیر کون ہوا؟ بولے نا، کچھ نہیں ہوا۔ بڑا پیر والد ہوا، وہ گھر میں ہے یار، والد کا۔ میرے استاد صاحب یہ اکثر بات کرتے ہیں، اگلے دن بھی استاد صاحب قبلہ نے بات کی کہ والدہ کی جو محبت ہے نا، والدہ کی محبت، ماں کی جو محبت ہے وہ بچہ زیادہ ایکسیپٹ کرتا ہے، زیادہ اظہار کرتا ہے کہ ماں، کیونکہ وہ اس لیے وہ لکھتا ہے نا کہ یہ میری ساری ماں کی دعا، یہ ساری میری۔ اس بچے کو ذرا کوئی پوچھے اس بچے سے، یار اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے، ماں دعا ہی کرتی ہے، لیکن کبھی سوچا کہ تیرا باپ تیرے لیے کیا چاہتا ہے؟ تیرے باپ کے دل کے اندر کیا خواہشات ہیں تیرے لیے، کیا محبتیں ہیں، کیا شفقتیں ہیں؟ ایک تھوڑی سی خواہش کر دینا، ابا مجھے یہ چاہیے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا۔ بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہے، بچے ہیں وہ تو فرمائش کے طور پہ چاند بھی مانگ لیتے، ہاں جی، آسمان کا چاند چاہیے مجھے، فرمائش کر دی اس کو کیا پتا بچے کو کہ والد کی حیثیت کیا ہے، والد کی کس پوزیشن میں ہے۔ لیکن یہ تو والد سے پوچھے نا، پتہ نہیں اسے کتنے دن تگاری اٹھانی پڑی، اس نے اپنی پیٹھ کی کھال اتروا دی، لیکن اپنے اس معصوم بچے کی خواہش کو رد نہیں ہونے دیا۔ بھوک بھی لگی ہو، پیاس بھی لگی ہو، گرمی بھی ہو، پیسے بھی جیب میں ہو، بازار میں بھی پھر رہا ہو، پیاس اور بھوک کو برداشت کر کے جو گھر واپس آ جائے کچھ نہ کھائے، اس کو والد کہتے ہیں۔ اس کو اس لیے لوگ نا، استاد صاحب یہ فرماتے ہیں اکثر کہ یہ میری سب ماں کی دعا ہے، کہ والد کی دعا کا تو دیکھیں نا کیا حال ہے۔ بس اتنا فرق ہے نا کہ ماں جو ہے نا وہ ہر وقت محبت کا اظہار کرتی رہتی ہے، بیٹے تو نے کھانا نہیں کھایا، کھانا کھا لے، بیٹا نہا لے، تجھے گرمی لگی ہوئی ہے، نہا لے، بیٹے تیرے کپڑے اٹھا دے میں دھو دوں، یہی وہ اظہار کرتی رہتی ہے۔ بیٹا دودھ پیے گا، خوش ہے یا نہیں ہے، وہ اپنی محبت کا اظہار کرتی رہتی ہے۔ اس واسطے بچہ چاہتا ہے، سمجھتا ہے کہ شاید ماں زیادہ محبت کرتی ہے۔ کبھی اللہ کی عزت کی قسم بیٹھ کر اپنے باپ سے پوچھ کر تو دیکھ ابا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ اپنی محبتوں کے سمندر اپنے سینے میں سبا کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، وہ بتاتا نہیں ہے۔ میرے والد صاحب 2002 میں فوت ہوئے، بچے بڑے ہو گئے ہیں، آپ کے بھی بچے ہوں گے، بڑے ہو جاتے ہیں۔ جب بچے بڑے ہو جائیں نا، محبتیں تقسیم ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم یاد رکھیں میری بات، والد کی محبت ایسی ہے، جتنا بڑا ہو جائے والد کی محبت کے لیے ہر وقت تڑپتا رہتا ہے، جس طرح شیرخوار بچہ چڑھتا ہے۔ اس عمر میں بھی جب ابا یاد آتا ہے نا اللہ کی عزت کی قسم، رات کو پھر نیند نہیں آتی۔ کیونکہ والد سب سے بڑا مرشد بھی ہے، والد سب سے بڑا استاد بھی ہے، اور والد وہ مقام رکھتا ہے کائنات میں اللہ نے وہ مقام کسی کو نہیں دیا۔ حضور کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان رضا الرب رضا الوالد، فرمایا کہ لوگوں بے شک اللہ کی رضا والد کی رضا میں، رب کی رضا والد کی رضا میں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے راضی کرو، والدین کو بھی راضی کرو۔ مولا اگر ہم ایک کو راضی کریں دوسرے کو نہ کریں، دوسرا خود بخود راضی ہو جائے، فرمایا پھر میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں، فرمایا والد کو تم راضی کر لو، میں خود بخود راضی ہو جاؤں گا تمہارے۔ باپ کو تم راضی کر لو، میں خود بخود۔ فرمایا
سخت الرب فی سخت الوالد، فرمایا اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں. باپ ناراض ہو گیا نا، فرمایا یہ مت سمجھنا کہ پھر میں راضی رہوں گا، میں بھی ناراض ہو جاؤں گا. مجھے مولا تجھے منانا ہے، فرمایا مجھے منانا ہے نا پھر اپنے باپ کو منا لے، والد کو تو راضی کر. آج لیکن بدنصیبی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم آج ان ہستیوں کو جانتے بھی نہیں. ان ہستیوں کے لیے اللہ نے کیا احکامات عطا فرمائے ہیں، اولاد اس سے بے خبر ہے. اولاد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کون سی ہستیاں گھر میں عطا فرمائی ہیں. حضور فرماتے ہیں صبح اٹھے اور والد کو دیکھا، محبت اور اللہ کی رضا کی نگاہ سے، اللہ کی رضا کی نگاہ سے دیکھ لیا کہ رب راضی ہوتا ہے والد کو دیکھنے کے لیے. یہ نیت تم نے کر لی. فرمایا ایک حج مقبول کا ثواب حضور فرماتے ہیں اللہ عطا فرما دے گا تمہیں. اب 15-14 لاکھ کا حج ہو گیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی ہے حاجی کو کہہ سکے میں نے 15 لاکھ جو حج پہ خرچ کیا ہے میرا حج قبول ہو گیا؟ کوئی ذمہ داری سے نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا ہے. لیکن اللہ کی عزت کی قسم حضور نے فرمایا تیرا والد جو ہے نا، چاہے وہ تغاری اٹھا رہا تھا اور تیرے سامنے آنکھوں کی نظروں میں آ گیا اور تو نے اللہ کی رضا سمجھ کے والد کو دیکھ لیا، وہی تیرا حج ہو جائے گا. صحابہ نے عرض کیا کہ آقا والدین تو گھر میں رہتے ہیں، صبح شام اویلیبل ہوتے ہیں، کوئی نایاب نہیں ہے، ہر وقت دیکھ سکتے ہیں. اگر 50 بار دیکھیں 100 بار دیکھیں، فرمایا کہ 100 بار دیکھیں گے تو 100 حج کا اللہ ثواب. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اور یہ میری بات یاد رکھ لیں کہ اگر یہ حج نہ کر سکے، ہاں گھر میں جو حج ہوتا ہے یہ حج نہ کر سکے، بابا کعبے کا حج بھی اللہ قبول نہیں فرمائے. کعبے کے حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا بروا آباءکم تبرأ ابناؤکم. حضور نے فرمایا اپنے آبا و اجداد کے ساتھ حسن سلوک کر لو، فرمایا کہ کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی. حضور نے وعدہ فرما دیا، فرمایا میرے اوپر چھوڑ دو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک تم کر لو، فرمایا اپنی اولاد کا حسن سلوک مصطفیٰ کے ذمہ لگا دو، میں ضامن ہوں اس کا. تمہاری اولاد کا حسن سلوک کا ضامن میں ہوں. فرمایا بے فکر ہو جاؤ، یہ پھر خیال بھی نہ آئے کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ کیا کرے گی. فرمایا تم نے حسن سلوک کر دیا نا، فرمایا کہ مجھے رب کی عزت کی قسم میں ذمہ داری دیتا ہوں تمہارا بیٹا اس سے بڑھ کر تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گا. اور اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. حضور نے فرمایا کہ افو، فرمایا پاک دامن رہو، تعفا نساؤکم، تاکہ تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں. اگر تم چاہتے ہو ہمارے گھر پاک دامن ہو جائیں، ہمارے گھر میں پاکیزگی آ جائیں، فرمایا کہ اس پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں خود پاکیزہ ہونا پڑے گا. اپنے خیالات کو تم پاک کر لو، اپنے تصورات کو تم پاک کر لو، اپنی نگاہوں کو تم پاک کر لو، اپنے دماغ اور دل کو تم پاک کر لو. فرمایا تمہارا گھر خود بخود پاک ہو جائے گا. یہ تو آج وہ کیسے ہیں نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی. جو کر رہے ہیں، جو بو رہے ہیں وہ کاٹنا پڑے گا، جو کچھ بو رہے ہیں ہمیں وہ کاٹنا پڑے گا. آقا علیہ السلام نے ہمیں والدین کے حوالے سے، بالخصوص والد کے حوالے سے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ. فرمایا والد جو ہے وہ جنت کا درمیانی گیٹ، یعنی درمیانی گیٹ دیکھیں نا، یہ دروازے ہیں مسجد کے، آپ دیکھیں گے جو درمیان والا گیٹ ہوتا ہے وہ مین گیٹ ہوتا ہے، وہ بڑا گیٹ ہوتا ہے. فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ میں جنت کا سب سے بڑا گیٹ استعمال کروں، میرے لیے بڑے گیٹ سے دروازہ کھل جائے، فرمایا وہ بڑا گیٹ جو ہے وہ تمہارا باپ ہے. جنت کا بڑا گیٹ جو ہے وہ تمہارا باپ ہے. ماں کے قدموں کے نیچے
जन्नत है, ये हदीस है हुजूर की। फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन तुम्हारा बाप खुद जन्नत है। उसके कदमों के नीचे जन्नत है, तुम्हारा बाप खुद जन्नत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर के सदके बाप को जन्नत करार दे दिया, बाप को जन्नत करार दे दिया। हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह, अब देखें ना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो फरमाया कि वालिद की रज़ा में मेरी रज़ा है, वालिद की रज़ा में मेरी रज़ा है, जो वालिद चाहेगा वो ही मैं चाहूँगा। अब जो वालिदैन बैठे हैं उनसे एक जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अब कोई यहाँ एक मिसाल देना चाहता हूँ, कोई बंदा ऐसा हो कि उसको सारे इलाके वाले कह दें 100 बंदा मिलकर, यार जो तू बरादरी वाले 100 बंदे मिल जाएं, या तमाम बरादरियां मिलकर कहें कि इलाके वाले यार तेरी जो बात होगी वो हम सब की होगी, जो तू चाहेगा वो हम चाहेंगे, जो तू फैसला करेगा वही फैसला। अब ईमान से बताएं, वो अगर हया वाला है, उसके पास गैरत, उसके पास हया है, वो नहीं देखेगा यार इतने बंदूक का वजन मेरे कंधे पे आ गया है, इतने बरादरियों का वजन मेरे कंधों पे आ गया है, उन्होंने अपनी फैसले को मेरा फैसला करार दे दिया, मेरे फैसले को अपना फैसला करार दे दिया। अब वो कई काम कोई ऐसा करेगा कि जो उनके एतमाद को ठेस पहुंचे, वो मर जाएगा, वो अपने आप को नुकसान में फेंक देगा, अपने आप को अजियत में डाल देगा, लेकिन वो किसी के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएगा। वो देखेगा कि इस इतने बड़े इलाके में यार इतनी इज्जत मुझे दे दी, यार उस वालिद को कभी सोचना नहीं चाहिए जिसको रब ने फरमा दिया, अरे तू बाप है ना किसी बेटे का, किसी बेटी का बाप है, ये मत समझना तेरी आम शान है, तेरी वो शान है, मैंने अपना फैसला तेरे फैसले को अपना फैसला करार दे दिया है। वालिद को सोचना नहीं चाहिए? तो मुझे बताएं उस वालिद का किरदार कैसा होना चाहिए, फिर उस वालिद की गुफ्तगू कैसी होनी चाहिए, उस वालिद की तरबियत कैसी होनी चाहिए, उस वालिद के फैसले कैसे होने चाहिए। जब बोले अल्लाह की इज्जत की कसम, उसको पता होना चाहिए कि मेरे कंधों पे जो वजन आया है वो मेरे रब ने इज्जत जो रखी है, उस इज्जत को वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन अपने रब की इज्जत को वो पमाल नहीं होने देगा। लेकिन याद रखे मेरी बात, अगर वो नहीं कर रहा उस इज्जत को, फिर वो इस एजाज के काबिल भी नहीं रहा, फिर इस एजाज के उसकी गुफ्तार पाक नहीं है, उसका किरदार पाक नहीं है, उसके तखय्युलात पाक नहीं है, उसकी तरबियत पाक नहीं है, उसकी औलाद की तरबियत पाक नहीं है, उसका किरदार पाक नहीं है। वो मत समझे कि इतने बड़े एजाज में बैठा हूं, वो उस एजाज का कोई हक नहीं रखता, उससे एजाज भी छीन लिया जाता है। अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम अता फरमा दिया, वालिद की रजा को अपनी रजा करार दे दिया। अब तो वालिद इसी खुशी में यार आके वो तो रात को उठ उठ कर अल्लाह से अल्लाह का शुक्र ना अदा करे कि बारी ताला तूने मुझ जैसे इतने जलील और हकीर इंसान को अपने फैसला थोप दिया है कि तू जो फैसला करेगा वही मेरा फैसला है। वो सारी सारी रात उठ के रब का शुक्र अदा करे, तब भी खुदा की इज्जत की कसम इस नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकता जो अल्लाह ने उसके फैसले को अपना फैसला करार दे दिया। लेकिन हमें मनसब भी याद नहीं रहा यार। समझ आ रही है मेरी बातें या नहीं आ रही? हम वालिदैन हैं या नहीं? जो वालिदैन है उनसे मैं बात कर रहा हूं। औलाद की तरबियत क्या कर रहे हो? कभी देखा कि मेरे रब ने क्या कहा? मुझे रब ने किस मनसब पे बिठा दिया? तुम्हारा उठना कैसा, तुम्हारा बैठना कैसा, औलाद के सामने गुफ्तगू कैसी है, औलाद की तरबियत कैसी कर रहे हो? वो एजाज बचा लिया है या एजाज से हम महरूम हो चुके हैं? यह बंदा बखूबी अपने किरदार से देख सकता है, अपने आप से पहचान सकता है कि मैं किस कदर जा रहा हूं। अजीजा ने मोहतरम, मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम वालिद को अता फरमा, और वालिद को अल्लाह ने ये एजाज अता फरमाया है कि एक शख्स हुजूर की बारगाह में, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह हदीस फरमाते हैं, बयान करते हैं कि आका अलैहि सल्लम की एक बारगाह में एक शख्स आया, उसने आकर अर्ज किया कि आका इन्नली मालन व वलदन,
وَأَنَّ أَبِي کہ میرے پاس اولاد بھی ہے، میرے پاس مال بھی ہے، میرا کمایا ہوا مال ہے، لیکن وَأَنَّ أَبِي يُرِيدُ أَن يَحْتَاجَ مَالِي میرا والد چاہتا ہے کہ جو میرا مال کمایا ہوا ہے وہ میرا والد مجھ سے مال لینا چاہتا، میرا والد مجھ سے میرا مال لینا چاہتا ہے لیکن میری اولاد ہے۔ حضور بتائیں میرا کمایا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جو جملے ارشاد فرمائے وہ سنے۔ آج جو نوجوان بیٹھے ہیں نا وہ سنے، میرے پیسے، ابا تو کیا تھا، تیرے پاس کیا تھی، تو نے دیا کیا ہے ہمیں، میں نے اپنا کمایا ہے۔ اور یہی وہ شکایت کر رہا ہے، حضور میرا کمایا ہوا مال ہے، میری اولاد بھی ہے، مجھے ضرورت بھی ہے، میرا والد مجھ سے میرا مال لینا چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا صحابی بتا تجھے سوچ کیسے آ گئی کہ میرا مال میرا ہے، یہ سوچ تو نے کیسے لیا، یہ خیال تجھے کیسے آ گیا کہ میرا اپنا مال ہے؟ فرمایا سن انتا و مالک لابیک، تو تیرا مال کیا حیثیت رکھتا ہے، تو بھی اپنے باپ کی ملکیت میں ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی اپنے باپ کا ہے، یعنی تیرے اوپر حق جو ہے زیادہ وہ تیرے باپ کا ہے، حق جو ہے زیادہ تیرے مال پر بھی اس کا حق ہے، تیرے اوپر بھی اس کا حق ہے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ بیٹا والد کو قتل کر دے، اللہ نہ کرے، تو بیٹے کا جنازہ بھی نہ پڑھو، اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو، بغیر جنازے کے دفن کر دو، وہ جنازے کے قابل ہی نہیں رہا۔ اس کو پتا ہے کتنے بڑے منصب کو اس نے قتل کر دیا، جس کو رب نے کہا تھا وہ لوگوں اس کی رضا میری رضا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ باپ بیٹے کو قتل کر دے تو اس پر ایف آئی آر بھی درج نہیں ہو سکتی، اس کو قصاصاً قتل بھی نہیں کیا جا سکتا، والد سے بدلہ نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ والد کی شان اتنی ہے، وہ اپنا جواب دہ خود ہوگا، لیکن اولاد کا حق جو ہے وہ والد پر جو ہے اس کا وہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ میں قصاص لے سکتا ہوں، کوئی اس سے دنیا کی طاقت قصاص لے دی شرعی طور پر۔ اس لیے عزیزان محترم ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہیں اس زندگی کی جو ہماری گزر رہی ہے اس میں وہ نفوس قدسیہ، خاص کر جو باپ ہے، باپ کہیں ناراض تو نہیں ہو رہا ہمارے کردار سے، تھوڑا سا بھی ناراض ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس دزی کے راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں اذا نظر الوالد الی ولدہ فسرہ، فرمایا اگر والد نے باپ کو بیٹے کو دیکھا، باپ نے بیٹے کو دیکھا، دیکھیں نا وہ مشہور حدیث ہے کہ میں نے سنائی بھی ہے کہ اگر بیٹا والدین کے چہرے کو دیکھ لے تو ایک حج مقبول کا ثواب ہے، بیٹے کے نام اعمال میں۔ کس کے نام اعمال میں؟ بیٹے کا نام اعمال میں۔ یہ تو تھی نگاہ اگر بیٹے کی والدین کے چہرے پہ پڑے، اور دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر والد نے بیٹے کو دیکھا، اذا نظر الوالد الی ولدہ فسرہ، فرمایا کہ اگر والد نے بیٹے کو دیکھا اور دیکھتے ہی والد خوش ہو گیا، یعنی خوش کب ہوگا؟ جب اس کا کردار اچھا ہو، ہاں جی، جب اس کا والدین کے ساتھ اخلاق اچھا ہو، اور والد خوش ہو گیا، اب باری تعالیٰ والد کو ثواب ملے گا، کیونکہ ادھر جس نے دیکھا تھا ثواب اس کو ملا تھا۔ کیا سوال یہ ہے کہ اب ثواب والد کو ملے گا؟ اللہ کی عزت کی قسم نہیں، فرمایا دونوں طرف سے وارے نیارے اولاد کے ہیں۔ فرمایا اگر نگاہ بیٹے کے اٹھے تب بھی اولاد کو ثواب ملے گا، اگر نگاہ والد کی طرف سے اٹھے تب بھی ثواب بیٹے کو ملے گا۔ فرمایا بشرطے کہ اگر والد بیٹے کو دیکھے اور خوش ہو جائے، حضور فرماتے ہیں کان للوالد عتق نسمۃ، فرمائے بیٹے کے نامہ اعمال میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ لکھ دیتا ہے۔ دیکھیں ایک فطرت ہے،
باپ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھوں، فطرت ہے نا، خوش ہوتا ہے، محبت ہے، چاہتا ہے یار، یہ ایک فطری عمل ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی کرتا ہے یا اس کے لیے اہتمام کرتا ہے، ارادہ کرنا پڑتا ہے، نہیں، یہ فطرتی عمل ہے کہ باپ بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم، اللہ نے اس چاہت کو پاکیزہ کتنا بنا دیا، اللہ نے اس چاہت اور محبت کو کتنا پاکیزہ رنگ دے دیا۔ فرمایا اگر وہ خوش ہو گیا تھا تو فرمایا بیٹے سن لے کہ تیرے نامہ اعمال میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دوں گا کہ تیرے کردار نے تیرے والد کو خوش کر دیا ہے۔ اب اس کا برعکس خود آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ والد دیکھے ناراض، والد کو آگ لگ جائے، ہاں جی، اب ایمان سے بتا اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ حاجی ہو، نمازی ہو، زکاتی ہو، جو کچھ ہو، لیکن یاد رکھیں بات، وہ جنتی نہیں ہو سکتی۔ اگر والد ناراض ہو گیا دیکھتے، والد نہیں خوش ہوا، والد دکھی ہو گیا ہے، تو یاد رکھیں وہ کچھ بھی ہو جائے، وہ خانہ کعبے کے غلاف کو ساری زندگی پکڑ کے سجدے کرتا رہے، خانہ کعبے کی دیواروں کے مس ہو کے سجدے کرتا رہے، وہ حاجی ہو سکتا ہے، الحاج ہو سکتا ہے، وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ جنت گھر میں ہے، جنت کو ہم باہر ڈھونڈتے ہیں، جنت تو گھر میں ہے۔ ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، اس نے عرض کیا کہ حضور میں نے منت مانی، اللہ نے اگر کعبہ فتح کر دیا، آپ جا رہے تھے کعبہ فتح کرنے کے لیے، اگر کعبہ فتح ہو گیا آپ کے لیے، میں ایک روایت میں آتا ہے کہ میں کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا، ایک روایت میں آتا ہے کہ میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ حضور نے عرض کیا کہ حضور وہ تو منت پوری ہو گئی، اللہ نے کعبہ فتح کر دیا آپ کے لیے، اب میں کیسے منت پوری کروں؟ فرمایا کہ تیرا باپ ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا جا باپ کے قدموں کو بوسہ دے لے، تو نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دے دیا۔ یا ایک روایت میں ماں کی قدموں کو بوسہ دے لے، تو نے جنت کو چوکھٹ کو بوسہ دے لے۔ جنت بھی گھر میں ہے، ہاں جی، جنت کی چوکھٹ بھی۔ حضور نے کئی چیزوں کا حکم دیا، فرمایا دیکھنا عبادت ہے، کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، دیکھنا النظر الی وجہ عالم عبادت، عالم دین کے چہرے کو، بعمل عالم دین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، النظر الی مصحف اللہ عبادت۔ حضور نے فرمایا قرآن کو پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، النظر الی کعبۃ اللہ عبادت۔ حضور فرماتے کعبے کو چکر بھی طواف بھی ثواب ہے، کعبے کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ بیٹھے رہو، تھک گئے ہو، طواف نہیں کر سکتے، فرمایا بیٹھے رہو، کعبے کو دیکھتے رہو، تمہارا عبادت کا ثواب ملتا رہے۔ آقا علیہ السلام فرمایا النظر الی وجہ والدین عبادت، فرمایا والدین کو چہرے کو دیکھنا، وہ اور حدیث تھی، حج کا ثواب ملے گا، اس حدیث میں ہے کہ والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی، خالی بیٹھے رہے دیکھتے رہے، والدین کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ بچہ چھوٹا تھا، باپ کما کے دیتا تھا، اس وقت بچہ جی جی کرتا ہے یا نانا کرتا ہے؟ چھوٹا بچہ جی جی کرتا ہے، اس وقت تو جی جی کرتا ہے، اس جی جی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں باپ بوڑھا ہو گیا، اب وہ نادار ہو گیا، ہڈیاں قابل نہیں رہی کمانے کے، فرمایا اب وہ ایک آواز دے، جس طرح بچپن میں جی جی کرتے تھے نا، یہ جی جی کرنا تمہارے لیے باعث جنت بنے گا۔ باپ کو حقیر نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، باپ کو اپنے ہاتھ سے خدمت کرنی چاہیے۔ اگر صاحب اولاد ہو گئے ہو، صاحب جداد ہو گئے ہو، نوکر چوکر آگے ہیں، ملازمین کی لائن لگی ہوئی ہے، لیکن باپ کی خدمت کے لیے خود اپنے آپ کو پابند کرو، اپنے ہاتھ سے باپ کی خدمت کرو، کیونکہ باپ اگر ناراض ہو گیا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کی عزت کی قسم ہمارے اللہ کی بارگاہ میں چھڑوانے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور کی حدیث بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ جس طرح والدین کی عزت کرتے ہو نا، والدین کے بعد اسی طرح ان کے رشتہ داروں اور ان کے دوستوں کی بھی عزت کرو۔ حضور نے 5 چیزیں فرض کی۔ پہلی چیز فرض کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان والدین کا جنازہ پڑھنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ اس لیے کہتے ہیں علماء کہ اولاد کے لیے فرض عین ہے جنازہ پڑھنا، فرض کفایہ ہے، اولاد پر حضور نے فرض کر دیا ہے، فرمایا فرض عین ہے۔ اگر اولاد نہیں تھی، وارث نہیں تھے، لوگوں نے جنازہ پڑھا دیا، اولاد کو شریعت حق دیتی ہے کہ وہ جا کے جنازہ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، صرف یہ شک ہے بس۔ یہاں تو
ایک وارث کو علیحدہ کھڑا کر دیا جاتا ہے اور جا کے دوسری جگہ جنازہ پڑھاتے ہیں. یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے، یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے. ایک بس حق دیا ہے اولاد کو، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ تمہارے والدین کے مرنے کے بعد تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، یہ حق ہے. حق والدین کا موت تک ختم نہیں ہو جاتا. فرمایا والدین کا مرنے کے بعد بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں جو تم نے ادا کرنے. 5 چیزیں فرض کی ہیں حضور نے اولاد پر جن کے والدین فوت ہو جائے. فرمایا اس کے بعد تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس کے لیے استغفار دعا کرتے رہو، الاستغفار لہما، ان کے لیے دعا کرو. اور تیسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو وعدے کر کے گئے ہیں ان وعدوں کو تم کو پورا کرنا واجب ہے. تم پر پورا کرنا واجب ہے کہ جو وعدے کر کے گئے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو. اور چوتھی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے رشتہ داروں کی عزت کرو، خدمت کرو، جس طرح ان کی خدمت کرتے تھے نا. والد ہے، والدہ ہے، فرمایا دونوں کے رشتہ داروں کی خدمت کرو. اور آخری چیز حضور نے فرمایا جو ان کے دوست احباب اور سہیلیاں ہیں، فرمایا ویسے عزت کرو جس طرح اپنے والد کی عزت کرتے. حضور نے واجب کر دیا ہے، فرمایا ویسے عزت کرو. حضرت عبداللہ بن عمر جا رہے تھے ایک جنگل میں، تو آپ نے دیکھا کہ ایک آجڑی ہے وہ جانور چرا رہا، تو آپ نے اسے بلایا. آپ نیچے اترے گھوڑے سے. حضرت عبداللہ بن عمر بہت بڑے محدث بھی ہیں، بہت بڑے محدث بھی ہیں. اور آپ کبھی فقہ کو اٹھا کر دیکھیں، احادیث کا مجموعہ اٹھا کر دیکھیں. میں بارہا یہ چیزیں بیان کر چکا ہوں. آپ حضور کی احادیث کا جو مجموعہ ہے نا، آپ اٹھا کر دیکھیں. سب سے زیادہ حضور کی روایت کرنے والا جو صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ راوی کون ہے؟ حضرت جن کی 5000 سے زیادہ روایات ہیں جو حضرت ابو ہریرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یاد کر کے صحابہ کے تابعین کو دی ہیں. 5000 سے زیادہ حضور کے ارشادات یاد ہیں حضرت ابو ہریرہ کو. اور دوسرے نمبر پہ جو حضور کی روایت کرنے والا، یاد کرنے والا، حدیثیں یاد کرنے والا صحابی آتا ہے نا، وہی حضرت عبداللہ بن عمر آتا. اور حضور کے وصال کے وقت کم عمر تھے، سب سے زیادہ کم عمر تھے. 12-14 سال کے درمیان عمر تھی حضرت عبداللہ بن عمر کی. اور سب سے زیادہ صحابہ دوسرے نمبر پہ روایت کرنے والے کون آتے ہیں؟ حضرت. یار آج کے نوجوان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنی عمر ہے تیری؟ 20 سال ہو گئی، 25 سال، یہ 20 سال، یہ 15 سال سے ابو بچے جو بیٹھے ہیں نا 25 سال کے درمیان جن کی شادیاں نہیں ہوئی ابھی وہ ویلے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ 14 سال کا عمر عبداللہ بن عمر، وہ 12 سال کا عمر، صحابہ کی جب لائن لسٹ بنی نا، حضور کی حدیثیں سب سے زیادہ کس نے یاد کی؟ ابو ہریرہ کے بعد کس صحابی کا نام آ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر. حضرت عبداللہ بن عمر لگتا ہے کہ وہ جو 12-14 سال تھے نا، انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں. وہ بیٹھے رہتے تھے حضور کی بارگاہ میں. حضور کچھ ارشاد فرمائے میں اپنی دل کی تختی پہ لکھ لوں. آج نوجوان کے موبائل کو ذرا اٹھا کے دیکھ لیں. شرم آتی ہے مجھے مسلمان کہنا، بلکہ شرم آتی ہے اسے انسان کہنا بھی شرم آتی ہے. آج کے نوجوان کے اگر کردار کو دیکھ لے، دنیا کی جو غلاظت ہے آج کے نوجوان کے سینے کے اندر ہے، دنیا کی جتنا گند ہے، دنیا کی جتنی غلاظت ہے آج نوجوان کی نگاہوں میں، آج نوجوان کے دل میں اور نوجوان کے موبائل کے اندر پوری دنیا کی غلاظت کیوں نظر آ رہی ہے؟ کیا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا مصطفیٰ کا؟ کیا اسلام کو کوئی امید نہیں ہے اس نوجوان سے؟ اسلام کی کوئی ذمہ داری اس نوجوان کے کندھے پہ نہیں ہے؟ دین کا حق نہیں ہے اسلام اس کی زندگی میں؟ یار مجھے بتائے آج کا نوجوان، کیا تیری نوجوانی میں تیرے دوستوں کا حق ہے؟ تیری جوانی میں تیرے گھر والوں کا حق ہے؟ تیری جوانی میں تیرے ماں باپ کا حق ہے؟ تیرے رشتہ داروں کا حق ہے؟ تیرے بزنس کا حق ہے؟ کیا مصطفیٰ کے دین کا کوئی حق نہیں ہے تیری جوانی میں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آجڑی کو بلایا. آپ نے اس آجڑی کو نا اپنی دستار مبارک اتار کے نا اس کے سر پہ رکھ. اور صحابہ دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے محدث ہیں، تابعین، وہ کھڑے ہیں حیران ہیں کہ اتنی بڑی ہستی عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر جیسی ہستی اپنی دستار مبارک اتار کے، وہ کون ہے سامنے؟ وہ جنگل کا چروایا ہے، جانوروں کا چروایا ہے، چروا ہے اس کے سر پہ. ابھی اسی حیرت میں تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے نا اپنا جبہ مبارک اتار کے اسے پہنا تھا. حیران ہے کہ اتنا بڑا صحابی، جلیل القدر صحابی مصطفیٰ کا جبہ دے رہا ہے. ابھی اسی حیرت میں تھے تو آپ نے اپنا سواری مبارک بھی اسے دے دی، کچھ درہم بھی دیے. صحابہ نے پوچھا حضور یہ آجڑی تھا، دیہاتی تھا، اور یہ جو
سادہ لوگ ہوتے ہیں، چروائے لوگ ہوتے ہیں، تھوڑی سی عزت پر خوش ہو جاتے ہیں. آپ نے دستار پہنا دی تھی، اس پر خوش ہو جاتا. آپ سواری دے دیتے، اسی پر وہ خوش ہو جاتا. ساری زندگی شاید عزت اتنی کسی سے نہیں ملتی جتنے آپ دے چکے ہیں. آپ نے اسے سواری بھی دی، پیسے بھی دیے، سینے سے لگایا، دستار پہنائی، جبہ اتار کے دیا. اس کی سمجھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا لوگوں یہ عام آدمی نہیں تھا، یہ میرے ابے عمر کا یار تھا. یہ میرے ابے عمر کا، میں نے حضور سے سنا تھا جیسے باپ کی عزت کرتے ہو نا، ایسے اس کے یاروں کی بھی عزت کرو. آج بھی اللہ کی عزت کی قسم آپ کو اپنے باپ کی یاد ستائے نا، اپنے باپ کے یاروں کے پاس چلے جاؤ گے. اللہ کی عزت کی قسم میرا اپنا ایمان ہے، اپنے باپ کے یاروں کی خدمت اور عزت تم کرنا شروع کر دو. 8 دن کے اندر جو ابا خواب میں نہ دیدار کرے تو کچھ کہنا، کچھ تو دو نا اپنے ابے کی روح کو یار. اس لیے حکم ہے کہ جب والد کی قبر پہ جاؤ نا، نہ جاؤ جلدی جلدی واپس نہ بیٹھ جاؤ. فرمایا جس طرح وہ دنیا میں تسکین حاصل ہوتی تھی نا، اسی طرح قبر میں بھی اس کو تسکین ملتی ہے تمہارے بیٹھنے سے. ایک صحابی نے خود وصیت کی، ایک اپنے بیٹے کو وصیت کی، بیٹا جب مجھے دفنا دینا نا جلدی نہ آ جانا. میں نے کبھی بھی محبت کا اظہار نہیں کیا تیرے سامنے کہ میرے دل کے اندر تیرا پیار کتنا ہے. باپ سمندر محبت کے لے کر اللہ کی عزت کی قسم رخصت جو جاتا ہے وہ بیٹوں کو اظہار نہیں کر سکتا. بس ماں اور باپ میں فرق کتنا ہے. ماں اظہار کر دیتی ہے اور باپ کبھی محبت کا اظہار نہیں کر سکتا. اگر باپ رو پڑے نا، وہ سمجھتا ہے اگر میں رو پڑا تو میرا بیٹا آگے دنیا میں پھر ساری زندگی روتا رہے گا. وہ نہیں رو رہا نا، اس کا مقصد یہ ہے وہ ہمیں رونے سے بچا رہا ہے، وہ ہمیں رونے سے بچا رہا. اس لیے صحابی رسول نے فرمایا بیٹے میرے دفن کرنے کے بعد نا تو اکیلا بیٹھ جانا میری قبر. کچھ تو تھی نا حکمت، اکیلا بیٹھ جانا. اس لیے علماء فرماتے ہیں باپ کی قبر پہ جاؤ جلدی نہ آؤ، بیٹھے رہو تاکہ انہیں تسکین ملتی رہے. آج بھی حکم ہے اگر خدا نہ خواستہ کسی کے والدین ناراض ہو کے مر گئے ہیں، ان کے لیے اصالہ ثواب کرتا رہے اور جا کے قبر پہ قرآن پڑھتا رہے. فرمایا جب قیامت کے دن اٹھے گا اللہ پاک ان کی ناراضگی کو اللہ تعالیٰ رضا میں بدل دے گا، ان کی ناراضگی ختم ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے والد کی عزت اور احترام اور حسن سلوک اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر ہم ماں کی شان بیان کریں گے اور ماں کے حقوق بیان کریں گے اور فرق ظاہر کریں گے ماں اور باپ کے حقوق میں فرق کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.